السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے آؤ نبی کی نماز سیکھیں اس ویڈیو میں غسل سے متعلق چند ضروری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ غسل فرض کب ہوتا ہے، کب ضروری ہو جاتا ہے غسل کرنا۔ تو نمبر 1 جماع، نمبر 2 احتلام، نمبر 3 حیض یا نفاس، نمبر 4 قبول اسلام کوئی قبول کرتا ہے تو، اور نمبر 5 جب کسی کی موت آ جائے تو اس کا غسل دیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں غسل کو فرض کرتی ہیں، غسل ضروری ہو جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں رہے، دل و دماغ میں رہے، اور جب ایسا موقع آئے تو ہم غسل کو ضروری سمجھ کر کریں۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کو جو چیزیں ممنوع ہے کرنا وہ ہے نماز، روزہ، جماع اور اللہ کے گھر کا طواف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سب کی دلیلیں ہیں۔ ویڈیو کے لمبے ہو جانے کی وجہ سے میں ان دلیلوں کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت جانیے، اور یہ سارے مسائل جو یہاں بیان کیے جائیں گے ان کی اپنی دلیل ہے صحیح حدیثوں سے۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک بات اور یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ غسل سے متعلق کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے ہی غسل فرض ہو اسی وقت غسل کرنا ضروری ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ عام طور سے ہمارے سماج میں، معاشرے میں، جہاں علم نہیں ہے، دینی علم سے آگاہی نہیں ہے لوگوں کو، وہاں یہ ہوتا ہے کہ حیض و نفاس کے دوران عورت کو الگ کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کا بستر الگ کر دیا جاتا ہے، اس کا برتن الگ کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا غلط سمجھا جانے لگتا ہے۔ تو اسلام نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں رکھی ہے، شریعت نے اس طرح کی کوئی سختی نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے جنوبی آدمی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وضو کر لے، اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ بغیر وضو کے بھی کوئی کام اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ غسل جو ہے وہ مسنون بھی، یعنی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے وقت غسل کیا، چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث گرامی میرے سامنے ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جامع میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، یعنی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ احرام باندھنے سے پہلے آپ نے غسل کیا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے بھی غسل کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طویٰ میں رات بسر کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر ایسا کرتے، حتیٰ کہ صبح نماز پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکہ میں دن کے وقت داخل ہوتے، اور فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے سلسلے میں ایک بات یہ بہت مشہور ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ پیروکار تھے۔ کان اتبع سنن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے یا مدینہ سے مکہ آتے ہوئے ایسی جگہوں پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کیا ہوتا تھا، وہاں بھی جا کر کے گرچہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، بیٹھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قضاء حاجت کیا ہے، اس قدر پیروکار تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، ذی طویٰ میں رات گزارتے تھے، صبح میں نماز پڑھتے تھے، غسل کرتے تھے، پھر مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کی سنت ہے۔ تو 2 غسل سنت ہے اور 5 فرض ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ جماع، احتلام، حیض و نفاس یا قبول اسلام اور موت، یہ 5 چیزیں غسل کو فرض کر دیتی ہیں، اور 2 چیزیں احرام باندھنے کے لیے غسل کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ غسل کے سلسلے میں یہ چند مسائل سن رہے تھے جو ضروری ہیں۔ عام طور سے آپ یا ہم یا ہمارا سماج، ہمارے سماج کے لوگ، بچے، نوجوان، بوڑھے،
نہیں جانتے. اس لیے میں نے صحیح حدیث کی روشنی میں نماز سیکھنے کا یہ سیریز چل رہا ہے، لیکن اس میں نے یہ کچھ پاکی کے مسائل بیان کیے. اس کے بعد میں آپ کو تیمم کے کچھ مسائل بیان کروں گا آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد جگہ اور لباس، ان دونوں کی پاکیزگی کا یہ کیا بیان آپ کے سامنے آئے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. حضرات گرامی، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پریس کرنا نہ بھولیں اور فیس بک پر لائک بھی کریں. حضرات گرامی، ہم سب کوشش کریں کہ ہم جو مسائل بھی دینی روشنی میں، دین کی بنیادی دلیلوں کی روشنی میں جانیں، سنیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگ جانے اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.